حضرت رابعہ بن کعب الاسلمی نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں مدد فرماتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے، اس خدمت گزاری کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ان سے کہا کہ مانگو جو مجھ سے مانگتا. اور پتہ ہے ان صحابی نے کیا مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی، انہوں نے یہ مانگا کہ جنت میں بھی یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی سنگت چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں جنت میں بھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اسے شرک نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم کیا مانگ رہا ہو، انہوں نے اسے وہ عطا فرما دیا. اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، کتاب الصلاۃ میں. حدیث نمبر ہے 489 اور یہ جلد 1 ہے اور اس کا پیج نمبر 353 ہے. اور یہی حدیث امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کتاب الصلاۃ میں بیان فرمائی ہے اور جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 35 ہے اور حدیث نمبر 1320 ہے. اور یہی حدیث امام نسائی نے اپنی سنن میں بیان فرمائی ہے اور یہ والیوم 2 ہے، پیج نمبر 227 ہے اور حدیث نمبر 1138 ہے. اور اسے ہی سنن کبریٰ میں بیان فرمایا ہے، والیوم 1 پیج نمبر 242 اور حدیث نمبر 724 میں. اور اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں والیوم 4 میں اور پیج نمبر 59 اور میں بیان فرمایا ہے. اور اسے ہی امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں والیوم 5 پیج نمبر 56 اور حدیث نمبر 4570 میں بیان فرمایا ہے. اور اسے ہی امام بہقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں والیوم 2 پیج نمبر 486 میں اور حدیث نمبر 4344 میں بیان فرمایا. آپ کو میں نے اس حدیث کے اتنے سارے حوالے دے دیے، اتنے سارے ریفرنسز دے دیے. اب جس حدیث کے اتنے سارے ریفرنسز دیے تو آپ اس حدیث کو سنیں، وہ حدیث ہے کیا؟ تو میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا. یعنی کہ یہ صحابہ کرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کی جو کوئی بھی پریشانی ہے، جو کوئی بھی بات ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہمیشہ نوکری بجا لاتے تھے، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے. یعنی کہ اس حدیث میں ان صحابہ کرام کی عبادت بیان کری جا رہی ہے. یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ وہ رات میں کتنی نفل پڑھتے تھے، رات میں کتنی قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. نہیں، اس حدیث میں یہ بیان کرا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھر نوکری بجا لاتے تھے. کیا نوکری بجا لاتے تھے یہ بھی سنیے آپ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتے. یعنی کہ دیکھیے رات بھر ان کی خدمت میں رہا کرتے اور ان کے استنجا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی لے کے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لے کے آتے. یہ ان صحابہ کرام کی عبادت، یہ صحابہ ان صحابی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا تھا، ان کی نوکری کرنا تھا جو وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے رات میں. تو اب آگے حدیث سماعت فرمائیے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ ان صحابی سے فرمایا جو ان کی رات بھر نوکری بجا لاتے تھے، ان کے لیے وضو کے لیے، ان کے سنجے کے لیے پانی لے کے آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں جن کا نام حضرت رابعہ بن کعب الاسلمی ہے، ان سے کہہ رہے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مانگو، مجھ سے مانگو. تم کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو تم؟ مجھ سے مانگو. اب آپ کا خیال آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہو کہ وہ خالی اس دنیا کے سے ریلیٹڈ چیز کہہ رہا ہوں کہ تمہاری کوئی پریشانی ہو، پیسے، کھانا پینا، کپڑا یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو، یا دین کا کوئی علم ہو وہ مانگنا چاہتے ہو. نہیں، آگے دیکھیے اس کا ہم کیا مفہوم سمجھتے ہیں وہ تو رکھ دیے ایک کنارے، ٹھیک ہے. یہ سمجھے اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا صحابی سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھر نوکری بجا لاتے تھے، انہوں نے اس بات سے کیا سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی، سنیے.
تو حضرت رابیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یعنی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، آخرت کی بھی کیا چیز مانگی؟ جنت یا دوزخ سے نجات یا جنت میں جانا، یہ چیز نہیں مانگی. انہوں نے کہا کہ میں تو جنت میں بھی آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. یعنی کہ جنت بھی صحابہ کرام کے لیے بیکار ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری نہ ملے. اس دنیا میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری بجا لا رہے ہیں، رات بھر ان کی تعظیم کر رہے ہیں، رات بھر ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ وضو کا پانی لے کے آتے ہیں، استنجے کا پانی لے کے آتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں، اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کو نہ ملے؟ اس سے بڑی جنت تو انہیں دنیا میں مل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کو مل رہا تھا. وہ جنت میں جائیں، اپنے عیش و آرام میں رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں. ان سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا تھا. جب انہیں ایسا موقع ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے بھی جھٹ سے فوراً یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں بھی آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، یعنی کہ آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، آپ کی صحبت مانگتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جو اس دنیا میں نوکری کرنا چاہتا تھا وہی میں جنت میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. تو یہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. اب بتائیے انہوں نے دنیا کی چیز مانگی، اب یہ تو گیا ایک ایکسپیکٹ، انہوں نے دنیا کی چیز مانگی یا آخرت کی چیز مانگی؟ انہوں نے آخرت کی چیز مانگی، اور آخرت کی بھی اتنی بلند ترین چیز مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں. خالی جنت نہیں، جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ چیز شرک ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہوتا، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر ہوتا یا یہ بدعت ہوتی، غلط چیز ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کہتے کیا میں تو تم شرک کر رہا ہو، تم مجھ سے مانگ رہا ہو، یہ کتنی غلط چیز ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، میں توحید کا درس دے رہا ہوں، تم مجھ سے مانگ رہے ہو، جاؤ اللہ سے مانگو. نہیں نہیں، یہ چیز شرک نہیں ہے، یہ چیز کفر نہیں ہے، یہ چیز بدعت نہیں ہے. تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اس حدیث کے ذریعے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو صحابہ کرام نے کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کوئی غلط نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ ہے کہ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہیں، اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاورز دی ہیں، اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیے ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو رحمتیں نازل فرمائی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو، اللہ کی ساری مخلوق کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو اس تقسیم میں سے یہ صحابی کرام مانگ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس تقسیم میں سے تمہیں کیا چاہیے، مانگو مجھ سے مانگو. اور صحابہ کرام مانگ رہے ہیں، تو اس لیے یہ شرک نہیں ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہی جو اللہ نے ان انعام عطا فرمائے ان انعامات میں سے ہی مانگنا ہے. یہ عقیدہ رکھ کے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک کفر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا چیز غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک کفر ہے، یہ تم کیا مانگ رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو میں دے ہی دوں گا، یہ تو تمہیں مل ہی جائے گا، اس کے علاوہ بھی تم اور کچھ مانگنا چاہتے ہو. یعنی کہ تمہیں جنت چاہیے، تمہیں جنت مل گئی، تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے، تمہیں وہ مل گیا، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی تم کچھ اور مانگنا چاہتے ہو مجھ سے. اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے نہیں مانگا کہ وہ صحابی کتنی عبادت کرتے. بے شک صحابہ کرام سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتے تھے، صحابہ کرام سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام سب سے زیادہ نفل میں رہتے تھے، صحابہ کرام کے حسن اخلاق بہت اچھے تھے، بہت اچھے اخلاق سے بات کرتے تھے، صحابہ کرام کے اعمال سب سے زیادہ اچھے تھے. ذرا سا بھی عمال کرائے تو ہماری پوری دنیا کے سارے لوگوں کے اعمال سے کئی گنا زیادہ ہے صحابہ کرام کا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو سب سے بڑا جو ان کا عمل تھا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری بجا لانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لے کے آنا، ان کی تعظیم میں ان کے استنجے کے لیے پانی لے کے آنا، ان کی رات رات بھر نوکری بجا لانا، اپنے گھر سے دور رہنا اور ان کی تعظیم میں رہنا، ان سے محبت میں رہنا. یہ اتنا بڑا عمل تھا صحابہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. اور صحابہ کرام نے کہا مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، یہ تو آپ تمہیں ملا ہی ملا، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگتے ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو تمہیں دے ہی دیا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگتے ہو تو مانگو. تو صحابی کو تو بس
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت چاہیے تھی. تو انہوں نے بھی جواب دیا, حضرت رابعہ بن کعب الاسلمی نے جواب دیا, میں نے کہا مجھے یہی کافی ہے یا رسول اللہ, مجھے تو یہی کافی ہے کہ جنت میں آپ کی سنگت مل جائے, جنت میں آپ کی صحبت مل جائے. جب میں نے اس دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کے رات رات بھر آپ کے خدمت گزاری میں ہوں, آپ کے ساتھ ہوں میں, ٹھیک ہے, آپ کا تعظیم بجا لا رہا ہوں, آپ کی محبت میں ہوں, جب مجھے دنیا میں کافی ہے تو آخرت میں بھی یہی کافی ہے. میرے لیے تو یہی سب کچھ ہے کہ آپ کی رفاقت مل جائے, آپ کی سنگت مل جائے, آپ کی نوکری بجا لانا مل جائے. جنت میں بھی اکیلا رہوں گا, وہ عیش و آرام میرے کس کام کے, جب مجھے اس سے زیادہ دنیا میں ملتا تھا, آپ کی ساتھ ملتا تھا. تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ مجھے یہی کافی ہے یا رسول اللہ, مجھے یہی کافی ہے. تو ہمیں اس سے سیکھ ملی, ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ, مجھے آپ اس دنیا میں تو ہمیں آپ کی سنگت نہیں ملی, ہمیں آپ کی نوکری کرنے کو موقع نہیں ملا, ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا. ہم اتنے 1400 سال بعد آپ کے اس زمانے میں اتنے دور آئے ہیں اور ہم آپ سے اتنی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں ہماری محبت آپ کے قبول ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, پتہ نہیں ہم ان کے جو محبت کرنے کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر پاتے ہیں. اب تو بس آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے تو سارے انعامات سے فرمایا آپ تقسیم کرنے والے ہیں یا رسول اللہ, تو ان تقسیم میں سے ہمیں بھی آپ کی نوکری بجا لانی, ہمیں بھی آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کی سنگت چاہیے, آپ کی صحبت چاہیے جنت میں, اس دنیا میں بھی آپ کی صحبت چاہیے جو ہمیں نہیں مل پائی, بھلا آپ کے ذریعے ہو یا بحالت بیداری ہو, اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا, ہمیں وہ بھی چاہیے. اور ہمیں آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے یا رسول اللہ, آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کی نوکری بجا لانا, ہمیں آپ کے ساتھ رہنا. اتنا دور ہو چکے ہیں ہم لوگ, اتنے کیسے آپ کے ساتھ رہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ایسے ہمارے اعمال بیکار ہیں, ہمارا پتہ نہیں ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, پتہ نہیں ہماری محبت کے تقاضے بھی ہم پورے نہیں کر پاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی مدد فرمائیے. ہمیں اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے, رسول اللہ کے واسطے وسیلے سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ندا کر کے ان سے کہنا چاہیے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کوشش بجا لانی چاہیے. وہ کس لیے کہ ہمیں عبادت صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کرتے رہنا چاہیے. کہ بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روز محشر میں ملیں گے تو ہم کس طرح ملیں گے, مطلب ہم کہیں گے کہ انہوں نے جو کرنے کو کہا تھا ہم نے کیا نہیں, بھلے ہی ہماری وہ چیز قبول نہ ہو, کم سے ہم کوشش تو کریں نا کرنے کو. تو یہی صحابہ کرام سے انہوں نے کہا. پھر جب صحابہ کرام نے فرمایا, صحابی رسول نے فرمایا کہ مجھے یہی کافی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کثرت سجود یعنی کثرت سجدے, بہت سارے سجدوں سے اپنے معاملے میں میری مدد کرو, میری مدد کرو, تم سجدے کرو, عبادت کرو, اپنے اس معاملے میں میری مدد کرو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے یہ تعلیم دینا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو. کیا وہ صحابی رسول حضور اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, کثرت سجدے نہیں کرتے تھے, ان کی عبادت تو حد سے زیادہ افضل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم عبادت کرتے ہو تم اور کرو, لیکن وہ ایک تعلیم دے رہے تھے ساری. یہ کس سے اس ایک رات کا اس ایک صحابی سے ریلیٹڈ نہیں تھا. اگر ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت چاہیے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ندا کر کے مانگنا چاہیے, اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں ان کا ساتھ ملے, اس دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, اور قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اگر ہمیں یہ سب کچھ چاہیے تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی, خوب کثیر سجدے کرنے ہوں گے, نفل عبادت کرنی ہوں گی, فرض سب سے پہلے فرض ادا کرنے ہوں گے, وقتوں پہ فرض ادا کرنے ہوں گے, حسن اخلاق کرنا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہوگا. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ محبت رسول کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنی چاہیے, لیکن وہ محبت کی کیفیت کیسے آئے گی, محبت کرنی چاہیے یہ پتا ہے نہیں کہ عقلی طور پہ انہیں یہ پتا ہے, بائی مائنڈ بائی ریشنلی انہیں یہ پتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے, اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن وہ عقلی محبت, حبی محبت, دل سے محبت کب تبدیل ہوگی, انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا ہوگا, ساری چیزیں بتانی ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہوگا ان سب کو. یہ ہمیں کام کرنا ہوگا, یہ بہت عظیم کام ہے, عبادت کرنا, نفلی عبادت کرنا. تو تاکہ ہم روز محشر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دور سے پہچان لے کہ دیکھو وہ شخص ہے جو مجھے اس دنیا میں 1400 سال بعد آیا تھا, 1200 1300 1500 سال بعد آیا تھا, 1000 سال بعد آیا تھا, 2000 سال بعد آیا تھا, جسے میرے ساتھ نہیں ملا تھا, میرے
زمانے میں نہیں تھا، نہ میرا صحابی تھا، نہ میرے تابعین، نہ تبع تابعین، نہ اولیاء اللہ میں سے تھا، لیکن وہ میری محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑا کرتا تھا، حضور سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتا تھا، کہ ان نفلی عبادت کرتا تھا، فرض ادا کرتا تھا، ساری کرتا تھا، حسن اخلاق کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سنگت نصیب ہو۔ دیکھو آج وہ رہا شخص، ٹھیک ہے، یا آپ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے عبادت کر کے اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانے مل جائیں، یا اس طرح سے چاہتے ہیں کہ جب روز محشر جائیں اور لوگوں کے اتنے سارے اعمال ہوں، اتنی ساری عبادت ہوں، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور کس صورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ تو یہ تعلیم دینا تھا اس حدیث کے اندر، کثرت سجود سے، یعنی کثرت عبادت کرو۔ صحابہ کرام حضرت عبادت کرتے تھے۔ تو ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک صحابی کرام کی اتنی بڑی عبادت، ان کے روزے نماز زکوٰۃ اتنی بڑی عبادت نہیں تھی، جتنی بڑی عبادت ان کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں صحبت میں رہنا، رات بھر ان کی تعظیم بجا لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری بجا لانا، ان کے وضو کے لیے پانی لے کے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے لیے پانی لے کے آنا، یہ ان کی اتنی بڑی عبادت تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو شرک ختم کرنے آئے تھے اور آپ شرک کی ہمیں کہنا کہ شرک کرو، نہیں، صحابہ کرام نے مانگا، اس صحابی رسول نے مانگا، حضرت رابعہ بن کعب الاسلمی نے بھی مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی آخرت میں بھی آپ کی مجھے سنگت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آخرت میں آپ کا ساتھ نہ ملے تو میرے لیے تو جنت بھی بیکار ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ تو تمہیں مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو۔ صحابی نے کہا ہمیں تو بس یا رسول اللہ آپ ہی کافی ہیں، ہمیں تو بس آپ ہی کافی ہیں، ہمیں تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں اس دنیا میں، جب ہمیں عیش و آرام کی کوئی کچھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ رات بھر آپ کی نوکری بجا لانے کے لیے، تو ہمیں جنت کا کیا لالچ، ہمیں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کثرت سجود سجدے سے میری مدد بجا لاؤ۔ ہوپ سو میں نے کوشش کری، اور اس کے اتنے سارے حوالے دے دیے، سب سے میں نے امام مسلم کے صحیح مسلم میں یہ اتنے سارے حوالے دے دیے، آپ نے پڑھیں، سیکھیں، سمجھے، کوشش کریں کہ آپ کا محبت کس لیول کی، کہاں پر ہے آپ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہاں ہیں آپ، تو آپ سیکھیں، دوسروں کو سنائیں، سیکھیں، سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور ویڈیوز پہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ فیڈ بیک دیں کہ کس طرح کی ویڈیو بنی ہے، صحیح یا نہیں ہے، اور کس طرح سے بنا سکتا ہوں، بھائی کم وقت میں کس طرح سے کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو تو دل کرتا ہے اور زیادہ بولو، ویڈیو ختم کرنے کا موقع نہیں کر رہا، لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، طویل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک الگ حدیث کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔